انفارمیشن ریٹریول سسٹم کی ایویلیویشن کے پوائنٹ آف ویو سے بینچ مارکنگ کی سرٹنلی اپنی امپورٹنس ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایویلیویشن پیرامیٹرز بھی ہونے چاہیے جن کی بنیاد پر کہ ایویلیویشن کی جا سکے، یعنی کہ کوئی کوانٹیفائڈ ٹرمز میں ایویلیویشن ہمارے سامنے نظر آئے جس کی مدد سے ہم کمپیریٹیو انالیسس کر سکیں ڈفرینٹ انفارمیشن ریٹریول سسٹمز کا۔ اس پوائنٹ آف ویو سے بہت سے پیرامیٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں جن میں جو پرائمری پیرامیٹرز ہیں وہ ہیں پریسیژن اور ریکال، اور پھر انہی پرائمری پیرامیٹر سے کچھ ڈرائیوڈ پیرامیٹرز بنائے جاتے ہیں جن میں کہ ای میجر، ایف میجر یہ شامل ہیں۔ اسی طرح کلیکٹیولی اوور آل تمام کوریز کے حوالے سے ایویلیویشن کو کنڈکٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس مین ایوریج، پریسیژن وغیرہ مین کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ ویلیوز ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ ایوریج بیہیویئر آف دا سسٹم اکراس ملٹیپل کوریز ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ بائنری ریلیونس کے میجرز ہیں اور کچھ نان بائنری ریلیونس کے میجرز ہیں۔ جب ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ رینک ریٹریول ہے تو آبویسلی اس میں ہم ایک ویلیو ہمارے سامنے آتی ہے جو کہ ڈاکیومنٹ اور کوری کی سملیرٹی یا ریلیونس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس ویلیو کی بنیاد پر ہم سسٹمز کو دیکھتے ہیں کہ کون سا ڈاکیومنٹ کہاں پہ ریپرزینٹ ہو رہا ہے، تو اس طرح سے وہ نان بائنری ریلیونس کو بھی انکارپوریٹ کرتے ہوئے سسٹم کی جو ایویلیویشن ہے اس کو کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے آبویسلی جو ڈاکیومنٹ جتنا ریلیونٹ ہے اتنا ہی زیادہ اسے اوپر پروجیکٹ ہو رہے ہونا چاہیے۔ تو ہماری اس پوائنٹ آف ویو سے جو بینچ مارکنگ کی بھی اسکیمز ہیں ان میں بھی نان بائنری ریلیونس کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کو 0 اور 1 کی بجائے نان بائنری ریلیونس شو ہونی چاہیے ریزلٹس کے اندر بھی۔ اور پھر اسی پوائنٹ آف ویو سے جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے اس میں بھی ہم یوزر جو سسٹم ہے وہ کیا سملیرٹی میجر کمپیوٹ کر رہا ہے، فار انسٹنس کوسائن سملیرٹی کی بنیاد پر کتنی سملیرٹی شو کر رہا ہے ایک ڈاکیومنٹ اور کوری کے درمیان، وہ ایک 0 سے 1 کے درمیان کوئی نہ کوئی ویلیو ہوگی جس کی بنیاد پر وہ یہ نمبر شو کر رہا ہوگا۔ اس طرح سے بائنری اور نان بائنری ریلیونس کو کمپیوٹ کرنے کے کئی سارے طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں سے پریسیژن اور ریکال جو ہیں وہ بیسک پیرامیٹرز ہیں اور باقی سب ان سے ڈرائیو ہوتے ہیں۔ آئیے ان پیرامیٹرز کی ایویلیویشن کو سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے پریسیژن اور ریکال کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ان کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ان کو ڈیفائن کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پورا سیٹ آف کورپس ہے جس میں ایک کمپلیٹ ڈاکیومنٹ کلیکشن موجود ہے۔ کوئی بھی ان پٹ کوری آئے گی، اس ان پٹ کوری کے کورسپونڈنگ کچھ ایسے ڈاکیومنٹس ہوں گے جو کہ ریلیونٹ ہوں گے، اور گولڈ اسٹینڈرڈ ہمیں بتا دے گا کہ کون کون سے ڈاکیومنٹس ریلیونٹ ہیں اس پرٹیکولر ان پٹ کوری کے حوالے سے۔ اور اسی طرح سے ایک اور میجر ہوگا یا ایک اور ریپرزنٹیشن آف ڈاکیومنٹس ہوگی جب انفارمیشن ریٹریول سسٹم اس پرٹیکولر کوری کو ایگزیکیوٹ کرے گا، تو وہ بھی کچھ سیٹ آف ڈاکیومنٹس لے کے آئے گا جو کہ اس کے خیال میں، اس انفارمیشن ریٹریول سسٹم کے خیال میں اس پرٹیکولر ان پٹ کوری کے کورسپونڈنگ آنسر سیٹ میں شامل ہونے چاہیے۔ اس ساری ڈسکرپشن کو اگر ہم ایک وین ڈائیگرام کی مدد سے دیکھیں تو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک وین ڈائیگرام جس میں ایک یلو ریکٹینگل ہے وچ از شوئنگ کہ ٹوٹل ڈاکیومنٹس کورپس میں کتنے ہیں، اور ایک بلیکش براؤن ریکٹینگل ہے، سرکل ہے جس میں کہ ریلیونٹ ڈاکیومنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ریلیونٹ ڈاکیومنٹس جو ہیں یہ وہ ریلیونٹ ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ بینچ مارک ہمیں بتا رہا ہے یا گولڈ اسٹینڈرڈ کی بنیاد پہ ہم نے ڈیفائن کیے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس اس کوری کے آنسر میں ہونے چاہیے۔ آن دا ادر ہینڈ ہمیں ایک گرے سرکل نظر آ رہا ہے، یہ وہ ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ انفارمیشن ریٹریول سسٹم بتا رہا ہے کہ اس کوری کے کورسپونڈنگ یہ ڈاکیومنٹس میرے خیال میں، اس کے خیال میں ریلیونٹ ہے۔ جو اس سارے پروسیس میں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو براؤنش بلیک سرکل ہے وہ ٹرو آنسر ہے۔ جتنی زیادہ اوور لیپنگ ہوگی گریش سرکل کی اس سرکل کے اوپر، اتنا زیادہ ہمارا انفارمیشن ریٹریول سسٹم بہتر کام کر رہا ہوگا۔
یعنی کہ ہم ریلیونٹ ڈاکومنٹس اس قدر زیادہ ریٹریو کر پا رہے ہوں گے اپنے انفارمیشن ریٹریول سسٹم کے تھرو۔ اب یہاں پر اسی وین ڈائیگرام کی مدد سے اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پریسیژن کیا ہے اور ریکال کیا ہے، تو ریکال ان فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے ڈاکومنٹس جو کہ اس کوری کے آنسر میں ہونے چاہیے تھے ان میں سے کتنے ڈاکومنٹس کو ریٹریو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی کہ اگر ہم براؤنش بلیک سرکل کو دیکھیں تو یہ سرکل ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ وہ سیٹ آف ڈاکومنٹس ہیں جو کہ ریٹریو ہونے چاہیے تھے، جبکہ جو دونوں سرکلز کا انٹرسیکشن ہے وہ بتا رہا ہے کہ اتنے ریلیونٹ ڈاکومنٹس ریٹریو ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو پورشن ہے جو کہ انٹرسیکشن ہے دونوں سرکلز کا، دس ڈیوائڈیڈ بائی دا نمبر آف ڈاکومنٹس ان دا بلیکش براؤن یا براؤنش بلیک وٹ ایور از دا کلر آف دس سرکل، اس کے اندر جتنے ڈاکومنٹس ہیں ان کو ڈینومینیٹر میں ہونا چاہیے، اور جو انٹرسیکشن میں ڈاکومنٹس ہیں ان کو نیومریٹر میں ہونا چاہیے۔ سو ریکال از دا نمبر آف ریلیونٹ ڈاکومنٹس ریٹریوڈ ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل نمبر آف ریلیونٹ ڈاکیومنٹس۔ اور اسی کے کانٹیکس میں اگر ہم پریسیژن کو انڈرسٹینڈ کریں تو پریسیژن از کہ جتنے ڈاکومنٹس ایک انفارمیشن ریٹریول سسٹم نے ایک پرٹیکولر ان پٹ کوری کے اگینسٹ ریٹریو کیے ہیں، ان میں سے کتنے ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو کہ ریلیونٹ تھے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ نیومریٹر میں نمبر آف ریلیونٹ ڈاکومنٹس ریٹریوڈ، یعنی کہ اگین نیومریٹر میں دونوں کیسز میں جو انٹرسیکشن آف دا ٹو سرکلز ہے وہی رہے گا۔ اب اس کے ڈینومینیٹر میں کیا چیز آ رہی ہے؟ اس کے ڈینومینیٹر میں آ رہا ہے کہ نمبر آف ٹوٹل ڈاکومنٹس وچ ہیو بین ریٹریوڈ بائی دا انفارمیشن ریٹریول سسٹم۔ تو جو ڈاکومنٹس اس ریٹریول سسٹم نے ریٹریو کیے ہیں اس کے حساب سے پریسیژن کمپیوٹ ہوگی، یعنی کہ پریسیژن کا ایز سچ ڈائریکٹلی اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں کتنے۔ پریسیژن کا جو تعلق ہے وہ اس بات سے ہے کہ جو سسٹم نے کام کیا ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے۔ ریلیونس کا جو تعلق ہے وہ اس بات سے ہے کہ جو ٹھیک کام تھا اس میں سے سسٹم نے کتنا کیا ہے۔ یعنی کہ یہ اس کو سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو زیادہ سمپلیفائڈ انٹویٹیو وے میں سمجھنے کی کوشش کریں تو بات یہ ہے کہ اگر ایک ان پٹ کوری کے اگینسٹ 100 ڈاکومنٹس تھے جو کہ ریلیونٹ ہونے چاہیے تھے، ان میں سے ایک انفارمیشن ریٹریول سسٹم 50 ڈاکومنٹس کو لانے میں کامیاب ہو گیا ہے، تو اس کی جو ریکال ہوگی وہ 50 آؤٹ آف 100 ہوگی، کہ وہ 50 ڈاکومنٹس ان 100 میں سے لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ انفارمیشن ریٹریول سسٹم اس ان پٹ کوری کے اگینسٹ اس نے 200 ڈاکومنٹس اوور آل ریٹریو کیے ہیں، لیکن اگین اس میں سے ریلیونٹ کتنے تھے؟ 50۔ تو وہ 200 جو اس نے ریٹریو کیے ہیں ان میں سے کتنے صحیح تھے؟ وہ 50 صحیح تھے۔ تو جو اس کیس میں پریسیژن ہوگی دیٹ ول بی 50 ڈیوائڈیڈ بائی 200، اور جو ریکال ہوگی دیٹ ول بی 50 ڈیوائڈیڈ بائی 100۔ تو ریکال کا تعلق کس سے ہے کہ کتنے صحیح ڈاکومنٹس تھے ان میں سے ہم نے کتنے ریٹریو کر لیے، جو اس کے آنسر میں آنے چاہیے۔ پریسیژن یہ ہے کہ سسٹم نے جو ریٹریو کیے ہیں ان میں سے کتنے ٹھیک ہیں۔ تو سسٹم تو ہو سکتا ہے ایک پرٹیکولر کیس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سسٹم تمام کے تمام ڈاکومنٹس ریٹریو کر لے۔ جب وہ تمام ڈاکومنٹس ریٹریو کر لے گا تو آبویسلی اس میں وہ بھی شامل ہوں گے جو کہ کوری کے آنسر میں آنے چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے آنسر میں ہونے چاہیے تھے وہ سارے ریٹریو کر لیے گئے، تو ریکال 1 ہو گئی۔ ریکال صرف اس چیز کو دیکھتا ہے کہ کون سے ڈاکومنٹس جو کہ آنسر میں آنے چاہیے، جو ڈاکومنٹس آنسر میں آنے چاہیے تھے وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس صورت میں ریکال تو 1 ہو جائے گی۔ لیکن پریسیژن کا کیا ہوگا؟ پریسیژن یہ دیکھتی ہے کہ جو صحیح ڈاکومنٹس کتنے ریٹریو کیے ہیں، ایک اوور آل جتنے بھی ریٹریو ہوئے ہیں ان میں سے صحیح کتنے ہیں۔ تو صحیح جو ہمارے پاس ریٹریو ہوئے ہیں ٹوٹل نمبر آف ڈاکومنٹس وہ بہت کم ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کیس میں پورا یلو پورشن اس نے ریٹریو کر لیا ہے، تو بہت تھوڑے ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو کہ صحیح ریٹریو ہوئے ہیں۔ تو لیٹ سے یہ یلو پورشن جو ہے وہ 10,000 ڈاکومنٹس ہیں، اور اس میں سے
اس نے صحیح ڈاکومنٹس جو ریٹریو کیے ہوں گے وہ سارے ہوں گے اوبویسلی 100 کے 100 جو کہ اس پرٹیکولر یا 200 وٹ ایور جو ہم نے نمبر کنسیڈر کیا تھا 200 یا 100 وٹ ایور جتنے بھی صحیح ڈاکومنٹس ہونے چاہیے تھے وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. تو اس کا مطلب ہے لیٹ سے اگر وہ 100 صحیح ڈاکومنٹس تھے تو 100 ڈیوائڈیڈ بائی 10,000 ہوگا وچ ول ڈیکریز دا پریسیژن ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. تو پریسیژن سسٹم کا بیہیویئر ہے. ریکال جو ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل کتنے صحیح تھے اور سسٹم اس میں سے کتنے نکالنے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ دو میجرز ہیں پریسیژن اور ریکال کے. اسی کی ایک اور پرسپیکٹیو ہے کہ اگر آپ اس کو ایک ٹیبولر فارم میں دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس کالم میں اس وقت جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے ریلیونٹ اور ارریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں اور جو ہارزنٹل ایکسس پہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ریٹریوڈ اور ناٹ ریٹریوڈ ہے. تو ہمارے پاس 4 پاسبلٹیز بنتی ہیں. ایک کیا ہوگا ایسے ڈاکومنٹس ریٹریو ہوں گے جو کہ ریلیونٹ ہوں گے. ایک پاسبلٹی کیا ہوگی کہ ایسے ڈاکومنٹس ریٹریو ہوں گے جو کہ ارریلیونٹ ہیں. اور کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہوں گے جو کہ ریٹریو ہوئے ہوں گے لیکن ہوں گے ارریلیونٹ. اور کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہوں گے جو کہ ہوں گے تو ریلیونٹ مگر ریٹریو نہیں ہوئے ہوں گے. اور کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہوں گے جو نہ ہی ریلیونٹ ہوں گے اور نہ ہی ریٹریو ہوئے ہوں گے. تو اس کانٹیکسٹ میں ہمارے پاس یہ 4 ڈفرینٹ پاسبلٹیز بنتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں جو کہ ریلیونٹ ہونے ارریلیونٹ ہونے اور ریٹریو ہونے اور ناٹ ریٹریوڈ ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے سامنے آتی ہیں. انہی سے ہم کچھ اور میجرز بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ٹرو پازیٹیو، فالس پازیٹیو، ٹرو نیگیٹو اور فالس نیگیٹو. یہ 4 ہمارے پاس ڈفرینٹ میجرز اسی ٹیبل کی فارمیشن سے ہمارے سامنے آتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے ریٹریوڈ اور ناٹ ریلیونٹ اور ریلیونٹ کے کورسپونڈنگ جو 4 ڈفرینٹ پاسبلٹیز بنائیں ان پاسبلٹیز کے حوالے سے اس وقت اگر آپ اسکرین پر دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ڈاکومنٹس ریٹریوڈ ہیں اور وہ ریلیونٹ بھی ہیں وہ ٹرو پازیٹیو ہیں. جو ڈاکومنٹس ریٹریو ہوئے ہیں مگر ہیں وہ ارریلیونٹ یا ناٹ ریلیونٹ ہیں تو یہ فالس پازیٹیو ہیں. اب اس میں ٹرو اور فالس ایک نوشن ہے اور پازیٹیو اور نیگیٹو ایک اور نوشن ہے. اب ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹرو کس کانٹیکسٹ میں ٹرو اور فالس کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہے ہیں اور پازیٹیو اور نیگیٹو کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہے ہیں. ان فیکٹ ٹرو پازیٹیو اور فالس پازیٹیو ان دو کو جب ہم سامنے رکھیں تو ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ٹرو اور فالس کس کانٹیکسٹ میں ہے اور پازیٹیو اور نیگیٹو کس کانٹیکسٹ میں. ٹرو اور فالس جو ایکچوئل بیہیویئر ہونا چاہیے اس کے کانٹیکسٹ میں ہے یعنی کہ بینچ مارک ٹرو اور فالس کو ڈرائیو کر رہا ہے. ٹرو کا مطلب ہے کہ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. ٹرو پازیٹیو مینس اور پازیٹیو اور نیگیٹو کا کیا مطلب ہوگا؟ پازیٹیو مینس سسٹم اسے پازیٹیو کہہ رہا ہے یعنی کہ انفارمیشن ریٹریول سسٹم کے خیال میں یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ ریلیونٹ ہونا چاہیے یا ریٹریوڈ ہونا چاہیے اسی طرح سے. اور نیگیٹو کا مطلب ہے انفارمیشن ریٹریول سسٹم کہہ رہا ہے کہ اس کو نہ ریٹریو کیا جائے. جیسا کہ آپ روز میں دیکھ رہے ہیں تو ریٹریوڈ کے کیس میں دونوں پی ہیں یعنی کہ سسٹم اسے پازیٹیو کہہ رہا ہے تو پی مینس کہ سسٹم سیز اٹ شوڈ بی ریٹریوڈ اور ایون اف کہ ارریلیونٹ ہے سسٹم سیز کہ اٹ شوڈ بی ریٹریوڈ. اب ان میں کچھ ٹرو ہوں گے اور کچھ فالس ہوں گے یعنی کہ ٹرو پازیٹیو کون سے ہوں گے؟ سسٹم نے ان کو ریٹریو کر لیا اور بینچ مارک بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ریٹریو کیا تو وہ ٹرو پازیٹیو ہو جائیں گے یعنی کہ ٹرو آیا بینچ مارک کی طرف سے اور پازیٹیو آیا انفارمیشن ریٹریول سسٹم کی طرف سے. رو میں دوسری انٹری دیکھیں پہلی رو میں تو دیٹ از ریٹریوڈ اور نان ریلیونٹ کا جنکشن وچ از فالس پازیٹیو. اس کا مطلب ہے پازیٹیو جو ہے وہ انفارمیشن ریٹریول سسٹم کی طرف سے آیا کہ اٹ شوڈ بی ریٹریوڈ لیکن بینچ مارک بتا رہا ہے کہ یہ فالس بات ہے. بینچ مارک کے مطابق دس از فالس وچ مینس کہ اٹ شوڈ ہیو ناٹ بین ریٹریوڈ لیکن انفارمیشن ریٹریول سسٹم نے اسے ریٹریو کر لیا دیٹس وائی اٹ از پازیٹیو. تو دیٹس وائی یہ فالس پازیٹیو سے مل کے بن رہا ہے. تو ٹرو پازیٹیو اور فالس پازیٹیو ہمارے سامنے آ گئے. اسی طرح سے ٹرو نیگیٹو اور فالس نیگیٹو ہوں گے. فالس نیگیٹو جو ہے وہ ناٹ ریٹریوڈ اور ریلیونٹ کے جنکشن پہ ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ
سسٹم نے اسے نیگیٹو کہا، انفارمیشن ریٹریول سسٹم نے۔ انفارمیشن ریٹریول سسٹم کا نیگیٹو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے ریٹریو نہیں کرے گا، اس کے خیال میں یہ ڈاکومنٹ کوئری کے آنسر میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن بینچ مارک کہہ رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ جو نیگیٹو کی کال انفارمیشن ریٹریول سسٹم نے دی، دس واز اے فالس کال، دیٹس وائی اٹ از کالڈ فالس نیگیٹو۔ اور چوتھی جو پاسبلٹی بنتی ہے دیٹ از ٹرو نیگیٹو۔ اگین نیگیٹو کا مطلب یہ ہے کہ انفارمیشن ریٹریول سسٹم سیڈ کہ دس شوڈ ہیو ناٹ بین ریٹریوڈ، اس کے خیال میں یہ ریلیونٹ نہیں ہے، اور بینچ مارک بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ تو بینچ مارک کی طرف سے ٹرو وہاں پہ آ گیا، تو بینچ مارک جو ٹرو اور فالس اس کے ساتھ ہمارے رزلٹ کے ساتھ لگا رہا ہے، ٹرو وہ اس سینس میں لگاتا ہے کہ وہ انڈورس کرتا ہے کہ ہمارے انفارمیشن ریٹریول سسٹم نے وہی کیا جو بینچ مارک چاہ رہا ہے، اور فالس وہ اس صورت میں لگاتا ہے جب بینچ مارک کہتا ہے کہ انفارمیشن ریٹریول سسٹم نے کچھ غلط کر دیا ہے، بینچ مارک کچھ اور سجیسٹ کرتا ہے اور انفارمیشن ریٹریول سسٹم نے کچھ غلط یا اس سے الٹ کام کر دیا ہے اس کیس میں۔ تو فالس پازیٹیو اور فالس نیگیٹو کو اگر ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہوگا کہ ایسے ڈاکومنٹس فالس پازیٹیو کے کیس میں ایسے ڈاکومنٹس جو کہ ریٹریو ہو گئے ہیں لیکن ہونے نہیں چاہیے تھے، تو اس کے ساتھ انفارمیشن ریٹریول سسٹم پازیٹیو لگا دے گا لیکن بینچ مارک اس کو فالس قرار دے گا، یعنی کہ دیٹ از اے فالس پازیٹیو۔ اور اسی طرح اگر آپ فالس نیگیٹو کو دیکھیں تو انفارمیشن ریٹریول سسٹم سے اس کے یہ ریٹریو نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ بینچ مارک کہہ رہا ہے کہ یہ ریٹریو ہونا چاہیے تھا، اس لیے اس نے اس نیگیٹیوٹی کو جو کہ انفارمیشن ریٹریول سسٹم نے کی اس کو فالس قرار دیا۔ تو فالس اور ٹرو جو ہے وہ بینچ مارک کی انڈورسمنٹ ہے آن دا آنسرز آف انفارمیشن ریٹریول سسٹم، جبکہ پازیٹیو اور نیگیٹو جو ہے وہ انفارمیشن ریٹریول سسٹم کا بیہیویئر ہے۔ پازیٹیو مینس کہ وہ ریٹریو کر لیا اس نے، اور نیگیٹو مینس کہ وہ اس نے ریٹریو نہیں کیا۔ تو اس طرح یہ چاروں جو ہیں یہ ہمیں کلیئرلی بتا دیتے ہیں، اور یہ ٹرو پازیٹیو، ٹرو نیگیٹو، فالس پازیٹیو اور فالس نیگیٹو کی جو ٹرمز ہیں یہ آپ کو بہت سارے سسٹم کی ایویلیویشن کے اندر پریسیژن اور ریکال کے علاوہ یہ والی ٹرمز بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ انہی ٹرمز کی مدد سے ہم پریسیژن اور ریکال کے فارمولا کو بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پریسیژن کو ذہن میں لائیں تو پریسیژن واز کہ کتنے ڈاکومنٹس انفارمیشن ریٹریول سسٹم نے ریٹریو کیے اور ان میں سے کتنے درست طور پہ ریٹریو کیے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس صورت میں ریٹریو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پازیٹیو والے ڈاکومنٹس ہیں وہ ریٹریوڈ کہلاتے ہیں۔ تو ٹرو پازیٹیو اور فالس پازیٹیو دونوں کیا ہو جائیں گے؟ ڈینومینیٹر میں آ جائیں گے، وچ از ٹوٹل نمبر آف ریٹریو ڈاکومنٹس، ٹرو پازیٹیو پلس فالس پازیٹیو۔ جبکہ ان میں سے صحیح کتنے ہیں؟ صحیح یہاں پہ ایک ہی چیز ہے، دیٹ از ٹرو پازیٹیو۔ تو ٹرو پازیٹیو کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم نے ریٹریو بھی کیے اور بینچ مارک نے اسے انڈورس بھی کر دیا ان ٹرمز آف ٹرو۔ تو ٹرو پازیٹیو از آر دا آنسر جو کہ انفارمیشن ریٹریول سسٹم نے ریٹریو کیے اور بینچ مارک نے کہا کہ آپ نے درست ریٹریو کر لیے ہیں، ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف ڈاکومنٹس جو کہ انفارمیشن ریٹریول سسٹم نے ریٹریو کیے ہیں۔ تو اس میں پازیٹیو والے دونوں آ جائیں گے، بے شک وہ فالس ہیں یا ٹرو ہیں، فالس پازیٹیو پلس ٹرو پازیٹیو۔ جبکہ ریکال کو اگر دیکھیں تو ریکال کی صورت میں کیا ہوگا کہ ریکال سیز کہ جتنے آنے چاہیے تھے، یعنی کہ بینچ مارک جتنے ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں ان میں سے کتنے انفارمیشن ریٹریول سسٹم ریٹریو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے جو اوور آل ریلیونٹ ریزلٹس تھے ان کے اندر سے کتنے انفارمیشن ریٹریول سسٹم نے ریٹریو کر لی ہیں۔ تو ریلیونٹ ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کو پہلا کالم جو ریلیونٹ کے نیچے والا جو کالم ہے وہ شو کر رہا ہے، دیٹ از ٹرو پازیٹیو پلس فالس نیگیٹو۔ ٹرو پازیٹیو وہ تھے جو کہ سسٹم نے ٹرولی ایکسٹریکٹ کر لیے اور تھے بھی صحیح، فالس نیگیٹیوز وہ تھے جو کہ انفارمیشن ریٹریول سسٹم نے ریٹریو نہیں کیے کہ یہ ارریلیونٹ ہیں لیکن تھے وہ ریلیونٹ۔ ٹرو پازیٹیو اور فالس نیگیٹیو ملا کے کیا بنا دیں گے؟ ٹوٹل نمبر آف ریلیونٹ ڈاکومنٹس۔ یہ ڈینومینیٹر بن جائے گا ریکال کے حوالے سے، اور نیومریٹر میں اگین ٹرو پازیٹیو ہی آ جائے گا، وچ از کہ کریکٹ کتنے تھے۔ انہی فارمولا کی مدد سے تھوڑا سا اگر اور غور کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اگر میں
اپنے سسٹم کے اندر سے فالس پازیٹیو کو پریسیجن کے فارمولا کو مد نظر رکھتے ہوئے فالس پازیٹیوز کو ختم کر دیتا ہوں. فالس پازیٹیو کو ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ ریٹریو نہیں کیا جو کہ ارریلیونٹ تھا، یا انفارمیشن ریٹریول سسٹم نے کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ ریٹریو نہیں کیا جو کہ ارریلیونٹ تھا. تو اس صورت میں جو ٹرو پازیٹیوز ہیں وہ اس فارمولے میں اگر فالس پازیٹیو کی جگہ میں 0 پٹ کروں تو ٹرو پازیٹیو ڈیوائڈیڈ بائی ٹرو پازیٹیو رہ جائے گا، وچ مینس کہ میری جو پریسیجن ہے دیٹ از 1. اور اسی طرح سے اگر ریکال کو میں دیکھوں تو ریکال کے اندر سے اگر میں فالس نیگیٹیوز کو ریموو کر دوں، جس کا مطلب ہے کہ میرے انفارمیشن ریٹریول سسٹم نے کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو کہ ریلیونٹ تھا اسے ارریلیونٹ قرار نہیں دیا، تمام ریلیونٹ ڈاکومنٹس کو اس نے ریٹریو کر لیا ہے، تو اس صورت میں فالس نیگیٹیو 0 ہو جائے گا. اب میں اسی ڈینومینیٹر میں فالس نیگیٹیو کو 0 پٹ کروں تو ریکال کیا ہو جائے گی، ٹرو پازیٹیو ڈیوائڈیڈ بائی ٹرو پازیٹیو وچ ول بی 1. تو اگر ہم اس کو اپنی وین ڈائیگرام کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ جو دونوں میں نے 1 نکالے ہیں، اس صورت میں یہ جو 2 سرکلز ہمیں نظر آ رہے تھے یہ ٹوٹلی ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کرنا شروع کر دیں گے، جس کا مطلب کیا ہے کہ پریسیجن کس چیز کا نام ہوگی، پریسیجن ہوگی کہ جو ڈاکومنٹس میں نے ریٹریو کیے ان میں سے کتنے ریلیونٹ تھے، تو وہ سب کے سب ریلیونٹ تھے، لہٰذا جو بھی سسٹم نے کیا ٹھیک کیا، لہٰذا پریسیجن 1 ہوگی. اور ریکال کو اگر میں دیکھوں گا تو اس کانٹیکسٹ میں کیا ہوگا کہ سسٹم نے جو ڈاکومنٹس ریٹریو کیے اور جو بینچ مارک کے اندر ڈاکومنٹس تھے ان دونوں میں اس کوئری کے کورسپونڈنگ ان دونوں میں کوئی ڈفرینس تو نہیں ہے، تو چونکہ دونوں سرکل بالکل اوور لیپنگ ہے اس لیے دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا. تو اگین اس صورت میں ریکال بھی 1 کے ایکول ہوگا. تو یہ پریسیجن اور ریکال جو ہے وہ ٹرو پازیٹیو، فالس پازیٹیو، ٹرو نیگیٹو اور فالس نیگیٹو کی مدد سے ہم ایزیلی ڈرائیو کر سکتے ہیں. اور یہ وہ میجرز ہیں جو کہ ہمیں ہمارے بیسک میجرز ہیں جن کی مدد سے ہم انفارمیشن ریٹریول سسٹمز کو ایویلیویٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. ایک اور بڑا کامنلی یوزڈ میجر ہے وچ از کالڈ ایکوریسی. تو ایکوریسی بھی ایک میجر ہے جو کہ ان جنرل مشین لرننگ یا مائننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ریگرسلی استعمال ہوتا ہے کہ ہمارا سسٹم کتنا ایکوریٹلی کام کر رہا ہے. یہاں پہ ہم نے پریسیجن اور ریکال کا تو نام لیا ہے، تیسری چیز جس کو ایکوریسی کہنا چاہیے اس کا ہم نے نام نہیں لیا. تو ایکوریسی ہوتی کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ٹرو پازیٹیو اور فالس پازیٹیو یا ان چاروں ٹرو اور فالس پازیٹیو نیگیٹو کی ٹرمز میں کس طرح سے ایویلیویٹ کیا جا سکتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. سو دا ایکوریسی آف این انجن از ٹرمڈ ایز دا فریکشن آف دا ورک وچ از کریکٹ. تو اگر ہم دیکھیں تو جو کچھ سسٹم نے ٹرو کیا ہے، یعنی کہ جس کام کو سسٹم کے جس کام کو بینچ مارک نے ایز ٹرو انڈورس کیا دیٹ از کریکٹ، اور جو ٹرو ہے یا فالس ہے وٹ ایور وہ ٹوٹل ورک ہے. تو ٹوٹل ورک کے اندر سے کتنے کام کو بینچ مارک نے ایز ٹرو انڈورس کیا ہے دیٹ ول بی این ایکوریسی. تو اگر ہم ٹرو پازیٹیو اور فالس پازیٹیو یہ جو چاروں ہیں ان کے مدد سے ایک فارمولا ڈرائیو کرنے کی کوشش کریں تو ٹرو والے دونوں اوپر آ جانے چاہیے نیومریٹر میں، ٹرو پازیٹیو پلس ٹرو نیگیٹو ڈیوائڈیڈ بائی واٹ ایوری تھنگ، کیونکہ چاروں کے چاروں میں کچھ نہ کچھ تو سسٹم نے کیا ہوگا، کچھ ٹرو پازیٹیوز ہوں گے، کچھ ٹرو نیگیٹیوز ہوں گے، کچھ فالس پازیٹیوز ہوں گے، کچھ فالس نیگیٹیوز ہوں گے. تو یہ چاروں سسٹم کے ہی کام ہیں، تو اس لیے سسٹم نے یہ چاروں میں سے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، لیکن ان میں سے بینچ مارک کے مطابق ٹرو جو کچھ ہوا وہ اس سسٹم کی ایکوریسی ہوگی. Therefore the formula is true positive plus true negative divided by everything that is true positive, false negative and true negative. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکوریسی کو کیا ہمیں انفارمیشن ریٹریول سسٹم کی ایویلیویشن کے لیے استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ فنومینا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایکوریسی انفارمیشن ریٹریول سسٹم کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. سیم اسٹرینج لیکن لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وائی.
یہ جو بات ابھی میں نے کہی کہ ایکوریسی انفارمیشن ریٹریول سسٹمز کے لیے ان جنرل استعمال نہیں کی جاتی یا ہونی نہیں چاہیے، اس کے پیچھے یہی فارمولا جو ہے یہی ہماری مدد کرے گا. اس کی مدد سے ہم سمجھیں گے کہ ایکوریسی کو کیوں نہیں استعمال کرنا چاہیے. اب مثال ایک لیتے ہیں، ایک ایسا سسٹم جو کہ ایک پرٹیکولر کوری کے اگینسٹ کوئی رزلٹ نہیں دیتا. جو مرضی کوری اس کے اندر انٹر کر دیں، وہ کہتا ہے کہ جی کوئی ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہم نے فائنڈ نہیں کیا. تو اس صورت میں ٹرو پازیٹیو جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا، کیونکہ سسٹم نے تو کچھ ریٹریو ہی نہیں کیا. جبکہ ٹرو نیگیٹو کیا ہوگا؟ اب ٹرو نیگیٹو کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے ان جنرل، اگر آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ہم گوگل میں ان پریکٹس یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نمبر آف ریزلٹس آ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے 2 لاکھ رزلٹ فائنڈ کر لیے ہیں، 15 لاکھ رزلٹ فائنڈ کر لیے ہیں، وٹ ایور. سم ٹائمس تھاؤزنڈس کے ٹرمز میں ریزلٹس پڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہنڈریڈس کی ٹرمز میں بھی آ جاتے ہیں. جو نمبر آف ریزلٹس ہم نے ریٹریو کیے ہیں وہ اور ٹوٹل نمبر آف ڈاکومنٹس ان کورپس دونوں کے سائز میں اگر کمپیریزن کیا جائے تو بہت تھوڑی فریکشن آف ڈاکومنٹس ہم ریٹریو کر رہے ہوتے ہیں ایک پرٹیکولر کوئری کے آنسر میں ایز کمپیئر ٹو دا ٹوٹل نمبر آف ڈاکومنٹس ان دا کورپس. جیسا کہ اگر ہم ایک انتہائی لارج اسکیل انفارمیشن ریٹریول سسٹم جیسا کہ جنرل پرپز سرچ انجن گوگل ہے یا فار دیٹ میٹر بنگ ہے، ان کے کورپس کے سائزز دیکھیں تو بلینز آف ڈاکومنٹس ہیں. ان کے اندر سے اگر یہ چند ملین بھی لے آتے ہیں تو فریکشن اگر دیکھیں کہ فریکشن آف ڈاکومنٹس جو کہ ایک پرٹیکولر کوری کے آنسر میں آ رہے ہیں وہ بہت کم ہوں گے، 0.00 سم تھنگ ہوں گے، جو کہ فریکشنل پارٹ جو ہے وہ 100 کا بھی ہزارویں سے بھی کم حصہ ہوگا جو کہ ریٹریو ہو رہا ہوگا ٹوٹل نمبر آف ڈاکومنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر ڈاکومنٹس ایسے ہوں گے جو کہ ارریلیونٹ ہیں ایک پرٹیکولر کوئری کے حوالے سے. تو جب زیادہ تر ڈاکومنٹس ارریلیونٹ ہوں گے اور سسٹم کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں لے کے آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان اے وے ٹرو نیگیٹو کو سپورٹ کر رہا ہے. اور ٹرو نیگیٹوز ہمارے سسٹم کے اندر بہت زیادہ ہیں، اوور ویلمنگ ہیں ٹرو نیگیٹوز. اس کی اگر ایگزامپل لیں کوانٹیفائڈ ٹرمز کے اندر تو ایسا ہوگا کہ لیٹ سے میں نے ایک ان پٹ کوئری کی ہے ایک ایسے کورپس آف ڈاکومنٹس کے اوپر جس میں 10,000 ڈاکومنٹس ہیں، اور اس کوئری کے آنسر میں لیٹ سے 100 ڈاکومنٹس آنے چاہیے تھے. تو اس کا مطلب ہے 9,900 ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہیں اور وہ نہیں آنے چاہیے. اور اگر ایک ایسا انفارمیشن ریٹریول سسٹم ہے جو کہ کوئی بھی رزلٹ نہیں دیتا تو وہ والے 9,900 ڈاکومنٹس بھی تو آبویسلی نہیں دے رہا، جس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ٹرولی ان 9,900 ڈاکومنٹس کو ڈس ریگارڈ کر رہا ہے. غلطی کہاں پہ کر رہا ہے کہ وہ 100 ڈاکومنٹس جو تھے وہ نہیں مجھے دے رہا تھا. تو اگر میں اس کو ٹرو پازیٹیو پلس ٹرو نیگیٹو ڈیوائڈیڈ بائی ایوری تھنگ کے حوالے سے لے کے چلوں تو ان فیکٹ the sum of true positive, true negative, false positive and false negative is the total number of documents within the corpus. تو جو ڈینومینیٹر ہے ایکوریسی کے فارمولے کا that will be the total number of documents within the corpus, that will be 10,000. ٹرو پازیٹیو اس کیس میں ہوگا کوئی نہیں کیونکہ میں نے تو کچھ ریٹریو ہی نہیں کیا، جبکہ ٹرو نیگیٹو جو ہے وہ 9,900 ہوگا. تو 9,900 ڈیوائڈیڈ بائی 10,000 would turn out to be 0.99. اس کا مطلب ہے کہ میرا سسٹم جو کہ کچھ بھی ریٹریو نہیں کر رہا وہ کتنا ایکوریٹ ہے؟ 99% ایکوریٹ ہے. آئرونیکلی اس نے کچھ بھی مجھے ریٹریو نہیں کر کے دیا، لیکن اس کی اگر میں ایکوریسی ڈٹرمن کرنے کی کوشش کروں تو دیٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی 99%. یہ مس لیڈنگ فگرز ہیں آبویسلی. وجہ اس کی بڑی سمپل ہے، جو جنرل بیہیویئر ہمارے انفارمیشن ریٹریول سسٹمز کا ہے
وہ بالکل یہی ہے کہ ہم ایک بالکل مائنر سی فریکشن آف ڈاکومنٹس ریٹریو کر رہے ہوتے ہیں پورے کورپس کی ایک پرٹیکولر کوئری کے اگینسٹ. تو اس حوالے سے اگر ہم ایکوریسی کو سامنے رکھیں گے تو ایکوریسی مس لیڈنگ فگرز دے گی اور ہمارے پیتھیٹک قسم کے انفارمیشن ریٹریول سسٹمز بھی بڑی ہائی ایکوریسیز شو کرنی شروع کر دیں گے. تو کمپیریزن کے لیے انفارمیشن ریٹریول سسٹم کے جو بیہیویئرز ہیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایکوریسی ایک ریزنیبل میجر کے طور پر سامنے نظر نہیں آتا ہمیں. اس لیے ایکوریسی کو ڈس ریگارڈ کر دیا جاتا ہے، جبکہ پریسیژن اور ریکال جو ہے وہ اس کی جگہ پرائمریلی اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں، اور پریسیژن اور ریکال دونوں کو ملا کے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک انفارمیشن ریٹریول سسٹم کس حد تک بہتر پرفارم کر رہا ہے. تو پریسیژن اور ریکال کو اگر تھوڑا سا فارملی یا سیمی فارملی ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں so the precision is the ability to retrieve top ranked documents that are mostly relevant, whereas recall is the ability of search to find all of the relevant items in the corpus. تو certainly اگر ہم اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ بہت سارے ریلیونٹ ڈاکومنٹس کو ریٹریو کر لیں تو ہماری ریکال بڑھ جاتی ہے، اور جتنے کم irrelevant ڈاکومنٹس کو ہم ریٹریو کریں اس قدر ہماری پریسیژن بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ سسٹم جتنا صحیح کام کرے گا، 5 ڈاکومنٹس ریٹریو کرے لیکن 5 کے 5 صحیح ہوں تو اس کی پریسیژن 1 ہوگی، جبکہ اگر 100 ریلیونٹ ڈاکومنٹس تھے اور اس میں سے اس نے 20 ریٹریو کیے تو اس کی ریلیونس کیا ہوگی 20 آؤٹ آف 100. اور اسی طرح اگر 5 کے کیس میں جو میں نے بات کی کہ 5 ڈاکومنٹس اس نے ریٹریو کیے، 5 کے 5 ریلیونٹ تھے، ٹوٹل نمبر آف ڈاکومنٹس جو تھے وہ جو ریلیونٹ ہونے چاہیے تھے دے ور لیٹ سے 100، تو اس کی ریکال 5 ڈیوائڈیڈ بائی 100 5% ہوگی، لیکن پریسیژن اس کی 5 ڈیوائڈیڈ بائی 5 100% ہوگی، 100% پریسیژن پہ وہ کام کر رہا ہو. تو اس لحاظ سے دونوں کو ہمیں ملا کے دیکھنا پڑتا ہے، وہ ہمیں ایک بہتر فگر دیتی ہیں، بہتر بیہیویئر جو بھی ایک انفارمیشن ریٹریول سسٹم ایگزیبٹ کر رہا ہے اس کو پریسیژن اور ریکال ملا کے بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ ایک اور ایشو ذہن میں آ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بینچ مارک کوئریز ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ریلیونٹ ڈاکومنٹس کتنے ہیں، کیونکہ ہم نے بینچ مارک اسٹیبلش کیا ہوا ہے. جو نمبر آف ڈاکومنٹس ہم نے ریٹریو کیے ہیں اس کے اندر سے سم ہاؤ ہم یہ بھی فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں کون سے اور کون سے نہیں ہیں. لیکن جنرل پرپز سرچ انجن جب ریٹریو کر رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں بلینز آف ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کورپس کے اندر، تو یہ چیز فگر آؤٹ کرنا کہ کتنے نمبر آف ڈاکومنٹس ہیں جو کہ ریلیونٹ ہونے چاہیے ایک پرٹیکولر گیون کوئری کے، یہ ایک ٹریویل بات نہیں ہے. ہمیں نہیں پتہ لگ سکتا کہ کتنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ریلیونٹ ہونے چاہیے. تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سیمپلنگ سم ٹائمز کر لیتے ہیں، اور سیمپلنگ کے تھرو یہ فگر آؤٹ کر دیتے ہیں کہ کتنے ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے ایک پرٹیکولر کوئری کے اگینسٹ، یا پھر ہم ڈفرینٹ ریٹریول الگوریدمز اپلائی کر لیتے ہیں اور ان ریٹریول الگوریدمز کی بنیاد پہ ڈفرینٹ نمبر آف ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہمیں نظر آ جاتے ہیں، اور ان ساروں کو کچھ ایگریگیٹ کر کے ہم یہ ایک انٹیسپیشن اپنی بنا لیتے ہیں کہ ٹوٹل نمبر آف ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہمارے کورپس میں کتنے ہونے چاہیے. تو جتنا بڑا بینچ مارک کا ڈیٹا سیٹ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ مشکل ہوتا جائے گا ریکال کو سیٹ کرنا. اور اگین ریئل سسٹم میں جب آپ اس کو ڈپلوائے کر دیں گے اس وقت ریکال کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اگین ایشوز ہوں گے، اور وہ ایشوز کیا ہوں گے کہ ہمارا اوور آل کورپس کا سائز تو بہت ہی زیادہ ہوگا، اور اس زیادہ سائز کے اندر سے یہ چیز فگر آؤٹ کرنا کہ کون سے ڈاکومنٹس ریلیونٹ ہونے چاہیے اور کون سے ارریلیونٹ ہونے چاہیے، اور ریلیونٹ ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ ریکال ڈٹرمن ہونا ہے، تو وہ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو رادر آٹومیٹیکلی کر لیتے ہیں. پریسیژن اور ریکال کے اندر ایک ٹریڈ آف ایگزسٹ کرتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم پریسیژن کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں تو عموماً ہمارا ریکال گر جاتا ہے، اور اگر ہم ریکال کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں تو پریسیژن کم ہو جاتی ہے. اب اس
میں ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ یہ دونوں انورسلی پروپورشنل ہیں. یہ بات میں ایٹ دا ویری بگننگ کلیئر کر دوں کہ دے آر ناٹ انورسلی پروپورشنل. اور اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک سیناریو ڈسکس کیا جس میں دونوں سرکلز جو تھے وہ اوور لیپنگ تھے، تو اس صورت میں پریسین اور ریکال کی ویلیوز 1 تھیں، یعنی کہ دونوں انکریزڈ ویلیوز کی فارم میں ہمیں نظر آئے. ایسا نہیں ہوا کہ پریسین 1 ہوگی تو ریکال 0، یا ریکال 1 ہوا تو پریسین 0 ہو گیا. یعنی کہ تھیوریٹیکلی اسپیکنگ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں کی بڑی اچھی ویلیوز ہمیں مل جائیں. پریکٹیکلی اسپیکنگ ایسا نہیں ہوتا. جو ہمارے انفارمیشن ریٹریول سسٹمز کام کرتے ہیں ان کے بیہیویئرس کو اگر ہم دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا. تو اس صورت میں جو پریکٹیکل بیہیویئر ان کا وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم پریسین کو بڑھانے کی کوشش کریں تو ریکال کم ہو جاتا ہے، اینڈ وائس ورسا. ہوتا کیا ہے کہ لیٹ سے میرے پاس اگین نمبرز کی مدد سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 10,000 ڈاکیومنٹس کا ایک کورپس ہے، اور ایک پرٹیکولر کوری کیو کے کورسپونڈنگ میرے پاس 100 ڈاکیومنٹس ایسے ہیں جو کہ ریلیونٹ ہونے چاہیے اور وہ ریٹریو ہونے چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب میں ریکال کو ہائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو لیٹ سے میرے انفارمیشن ریٹریول سسٹم نے 70 ڈاکیومنٹس ریٹریو کر لیے جو کہ ریلیونٹ تھے، اور وہ 70 جو ہیں وہ اس وقت تک اس نے ایکچولی 200 ڈاکیومنٹس ریٹریو کیے تھے جن میں وہ 70 بھی آ گئے ہیں جو کہ صحیح تھے. لیکن اگر میں اس کو 70 کو 100 بنانے کی کوشش کروں تو ہو سکتا ہے کہ اب مجھے جیسے جیسے میں مزید ریلیونٹ ڈاکیومنٹس کی تلاش کرتا ہوں، ایک ایک ریلیونٹ ڈاکیومنٹ کو ریٹریو کرنے کے لیے مجھے 100 ارریلیونٹ ڈاکیومنٹ کو ریٹریو کرنا پڑ رہا ہے. یعنی کہ آگے 200 سے آگے ہر 100 میں سے مجھے ایک ریلیونٹ ڈاکیومنٹ اگر مل رہا ہو تو میں اچھے خاصے ڈاکیومنٹس ریٹریو کرتا جا رہا ہوں، اور مجھے جو ریلیونٹ نمبر آف ڈاکیومنٹس ہیں وہ بڑے کم نظر آ رہے ہیں. تو آبویسلی اس صورت میں جو سسٹم کام کر رہا ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے، جبکہ اس کی جو صحیح والی آؤٹ پٹ ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اگر پہلی جگہ پہ رکیں تو اس صورت میں سسٹم نے 200 ڈاکیومنٹس ریٹریو کیے جن میں سے 70 ٹھیک تھے، تو اس صورت میں پریسین کیا تھی 70 ڈیوائڈیڈ بائی 200، اور ریکال کیا تھا 70 ڈیوائڈیڈ بائی 100 where 100 were the true documents which should have been retrieved. جبکہ اس کے بعد میں نے ایک 100 ڈاکیومنٹس اور ریٹریو کر لیے، اور میرے ٹوٹل نمبر آف ریٹریو ڈاکیومنٹس کتنے ہو گئے 300، اور ان 100 میں سے مجھے صرف ایک ریلیونٹ ڈاکیومنٹ ملا، تو ٹوٹل نمبر آف ریلیونٹ ڈاکیومنٹس کتنے ہو گئے 71. اس کا مطلب ہے میری ریکال 70 کی بجائے کیا ہوئی 71، جبکہ میری پریسین کا کیا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، دیٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی 71 ڈیوائڈیڈ بائی 300. 70 ڈیوائڈیڈ بائی 200 سے پریسین ڈکے کر کے 71 ڈیوائڈیڈ بائی 300 پہ چلی گئی. نیومریٹر میں صرف ایک کا اضافہ ہوا، ڈینومینیٹر میں 100 کا اضافہ ہو گیا. اور اسی طرح جیسے جیسے میں مزید ریلیونٹ ڈاکیومنٹس کی تلاش میں اور ڈاکیومنٹس کو ریٹریو کرنے کی کوشش کروں گا تو نمبر آف ارریلیونٹ ڈاکیومنٹس بہت زیادہ ہیں، نمبر آف ریلیونٹ ڈاکیومنٹس بڑے کم آ رہے ہیں. تو اس صورت میں بڑی سلولی ریلیونٹ ڈاکیومنٹس کی تعداد میں اضافہ ہوگا، لیکن ارریلیونٹ ڈاکیومنٹس کا ڈھیر لگتا جائے گا. تو اس طرح سے ریکال تو انکریز کرتی جائے گی لیکن پریسین ڈکے کرتی جائے گی. یہاں سے ایک بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ریکال ایک ایور انکریزنگ فنکشن ہے. اس ڈیزاسٹرس سناریو جس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ 200 ڈاکیومنٹس کے بعد ہمیں کوئی بھی ریلیونٹ ڈاکیومنٹ نظر نہیں آ رہا تھا خاص، یعنی کہ ایک 100 میں سے ایک یا دو ریلیونٹ ڈاکیومنٹس ہمیں مل رہے تھے، اس صورت میں بھی ریکال نے ڈکے نہیں کیا. اگر ڈکے کیا تو کس نے کیا؟ پریسین نے. تو میں ریکال کو مزید بہتر بنانے کی کوشش میں اپنی پریسین کو گراتا جا رہا ہوں. کنورسلی اگر میں اپنی پریسین کو بڑا اچھا رکھنے کی کوشش کروں تو ہو سکتا ہے یہی سسٹم جو کہ 70 آؤٹ آف 200 ڈاکیومنٹس 70 کریکٹ ڈاکیومنٹس لیے بیٹھا تھا، اسی کو اگر میں اس سے تھوڑے پچھلی کسی سٹیج پر دیکھتا تو ہو سکتا ہے یہ پاسبلٹی ہو کہ اس ڈاکیومنٹ نے جو پہلے 20 ڈاکیومنٹس اس سسٹم نے جو پہلے 20 ڈاکیومنٹس ریٹریو کیے ان میں سے 18 ڈاکیومنٹس کریکٹ تھے،
تو اگر 18 آؤٹ آف 20 ڈاکومنٹس میں دیکھوں تو اس کی پریسیژن کتنی آئے گی؟ 90% پریسیژن ہوگی اس کی یہاں پہ 18 ڈیوائڈیڈ بائی 20 انٹو 100. تو 90% پریسیژن کے ساتھ یہ ایک ٹائم پہ کام کر رہا تھا. اور جیسے جیسے میں نے ریکال بڑھانے کی کوشش کی ویسے ویسے پریسیژن کم ہو رہی تھی. اور اگر میں اس کو دوسری سائڈ پہ لے کے آؤں جس میں ابھی میں نے کہا کہ آؤٹ آف 20 صرف 18 ڈاکومنٹس ریلیونٹ تھے، تو اس صورت میں اگر میں پریسیژن کو دیکھوں تو وہ 90% تھی. لیکن یہیں پہ اگر ریکال کو دیکھوں تو 18 آؤٹ آف 100. تو ریکال صرف 18% تھی. تو ان جنرل ہمارے جو انفارمیشن ریٹریول سسٹمز یا سرچ انجنز ہیں، جنرل پرپز سرچ انجنز بھی، وہ اسی طرح سے کام کرتے ہیں کہ جو سٹارٹ میں ریزلٹس پریزنٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ واقعی میں بہت ریلیونٹ ہوتے ہیں، اور سٹارٹنگ ریزلٹس کے حوالے سے پریسیژن کافی اچھی ہوتی ہے. لیکن آبویسلی ریکال اتنا اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ جتنے کم ڈاکومنٹس ہوں گے ریکال اتنا ہی کم ہوگا. تو جیسے جیسے ڈاکومنٹس بڑھتے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی تو ریلیونٹ ڈاکومنٹ مزید آتا جاتا ہے، تو ریکال بڑھتا جائے گا اور ایک ٹائم آئے گا کہ شاید ہم تمام ریلیونٹ ڈاکومنٹس کو ریٹریو کر چکے ہوں. لیکن اس ٹائم تک ہم بہت سارے ارریلیونٹ ڈاکومنٹس کو بھی ریٹریو کر چکتے ہیں. اس لیے جیسے ہی آپ ریکال کو انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پریسیژن گر جاتی ہے، اور جب پریسیژن کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ریکال گر جاتا ہے. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ لمیٹیشنز انفارمیشن ریٹریول سسٹمز کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، جبکہ تھیوریٹیکلی اسپیکنگ یہ چیز بہت حد تک پاسبل ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہو جس میں کہ یا فار سرٹن کوئری سسٹم اس طرح کام کرے کہ پریسیژن بھی بہت ہائی ہو اور ریکال بھی بہت ہائی ہو. اور ہم آنے والے اپنے ایویلیوشن میجرز میں اس چیز کو دیکھیں گے بھی کہ ہمیں اسی چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ ہم سسٹمز کو ایسا بنائیں کہ ان کی پریسیژن بھی اچھی ہو اور ریکال بھی اچھا ہو. اس وقت اسکرین پہ آپ کو ایک پریسیژن ریکال کا کرو بنا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ یہی شو کر رہا ہے کہ جیسے جیسے ہم ریکال کو انکریز کرتے ہیں پریسیژن گر جاتی ہے، اور جیسے ہم پریسیژن کو انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ریکال بہت کم ہو جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو رائٹ کارنر میں آئیڈیل سچویشن بھی نظر آ رہی ہے، جس میں کہ انفارمیشن ریٹریول سسٹم کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ 100% ریکال اور 100% پریسیژن ہو، یعنی کہ دونوں کے دونوں سرکلز پریسیژن اور ریکال کے حوالے سے جو وین ڈائیگرام ہم نے دیکھی تھی اس میں دونوں سرکلز ایک دوسرے کے اوپر ہولی سولی اوور لیپنگ ہو. تو ایسا سناریو ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. اس وجہ سے زیادہ تر سچویشنز میں کیا ہوتا ہے کہ پریسیژن اور ریکال کا ایک ٹریڈ آف چل رہا ہوتا ہے. اسی کانٹیکسٹ کو اگر ہم مزید آگے لے کے چلیں تو پریسیژن اور ریکال کو ہم جو بھی جس طرح میں ایگزامپل میں ڈسکس کر رہا تھا کہ ایک سرٹن نمبر آف ڈاکومنٹس کو ریٹریو کرنے کے بعد پریسیژن چیک کریں، ریکال چیک کریں، مزید ڈاکومنٹس کو ریٹریو کریں اور پریسیژن اور ریکال کو چیک کریں، اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی حوالے سے ایک میتھڈولوجی بھی ایگزسٹ کرتی ہے جس میں کہ ہم ریکال اور پریسیژن کے پوائنٹس کو کمپیوٹ کرتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، جس میں کہ انفارمیشن ریٹریول سسٹم ہمیں ریزلٹس دیتا ہے اور ہم پریسیژن اور ریکال ڈفرینٹ پوائنٹ ان ٹائمس پہ کمپیوٹ کرتے جاتے ہیں. تو پروسیجر یہ ہے کہ ایک ان پٹ کوئری ہوتی ہے جس کے کورسپونڈنگ ایک رینکڈ لسٹ آف ریٹریولز ہمیں مل جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر ایک پرٹیکولر جو ہمارے پاس ریکال ہوتی ہے اس کے کورسپونڈنگ پریسیژن کی ویلیو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا وائس ورسا. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں ایک ریلیونٹ ڈاکومنٹ ملتا ہے تو اس کے کورسپونڈنگ ہم پریسیژن اور ریکال کو کمپیوٹ کر لیتے ہیں. اب یہ بہت ڈیمانڈنگ بات ہے کہ ہم ہر ریلیونٹ ڈاکومنٹ کے کورسپونڈنگ پریسیژن اور ریکال کو کمپیوٹ کریں. اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم ایک پورا جو ہمارا ریکال کا ایک 0 سے 1 تک کا سفر ہے اس کو ڈفرینٹ انٹرولز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. تو اس میں کیا ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس کو یونیفارم انٹرولز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور فار دیٹ میٹر ہم 10 ڈفرینٹ انٹرولز بناتے ہیں تو 0, 0.1, 0.2, 3, 4 اینڈ سو آن سو فورتھ اپ ٹل 1 ہمارے پاس 11 ڈفرینٹ ویلیوز آ جاتی ہیں جن کے کورسپونڈنگ ہم نے ریکال کی ویلیوز، یہ والی ریکالز کے ویلیوز کے کورسپونڈنگ پریسیژن کی ویلیوز کو ڈٹرمن کرنا. ان ویلیوز کو ہم ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پرٹیکولر سناریو میں
ہم ایک انٹرپولیٹڈ ویلیوز آف پریسیژن اینڈ ریکال، انفیکٹ پریسیژن کی ویلیو کو انٹرپولیٹڈ کر کے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری پاسبلٹی کس طرح سے ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں. ہم پریسیژن اور ریکال پوائنٹس کو جب کمپیوٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کو ایگزامپل کے طور پہ اسکرین پہ کچھ ڈاکومنٹس نظر آ رہے ہیں، ایک رزلٹ نظر آ رہا ہے انفیکٹ ایک پرٹیکولر کوری کے اگینسٹ، جس میں ایزمپشن کیا ہے کہ 6 ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہے ڈیٹا سیٹ کے اندر موجود ایک پرٹیکولر گیون ان پٹ کوری کے حوالے سے. اب انفارمیشن ریٹریول سسٹم جن ڈاکومنٹس کو ریٹریو کر رہا ہے وہ اس نے 14 ڈاکومنٹس ریٹریو کیے ہیں، اور آپ کو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے جس میں n جو ہے وہ ڈاکومنٹ کا آئی ڈی شو کر نمبر آف ڈاکومنٹس شو کر رہا ہے جو کہ ریٹریو ہوئے ہیں، ڈاکومنٹ نمبر جو ہے وہ ڈاکومنٹ کا آئی ڈی شو کر رہا ہے، اور ریلیونٹ کے کورسپونڈنگ جو کراس آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ریلیونٹ ہیں، اور جو ایمٹی سیلز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ارریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں. اب اگر ہم ہر ایک ریلیونٹ ڈاکومنٹ کو ریٹریو کرتے ہوئے پریسیژن اور ریکال دونوں کو کمپیوٹ کرتے رہیں تو کیا ہوگا؟ پہلے ڈاکومنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ریلیونٹ تھا، تو اس وقت جو ریکال ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیٹ شوڈ بی 1 ڈیوائڈیڈ بائی 6. ریکال کمپیوٹ کرتے وقت ریممبر ڈینومینیٹر ہمیشہ 6 ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ٹوٹل نمبر آف ڈاکومنٹس جو کہ ریلیونٹ تھے اس پرٹیکولر کوری کے کورسپونڈنگ they were 6. تو 1 ڈیوائڈیڈ بائی 6 واز دا ریکال. اور اسی پوائنٹ ان ٹائم پہ اگر ہم پریسیژن دیکھیں تو ایک ڈاکومنٹ ریٹریو ہوا اور وہی ریلیونٹ تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم نے کتنا کام کیا؟ 1، اور وہ اس میں سے ٹھیک کتنا تھا؟ 1. تو 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 100% دیٹ از پریسیژن وڈ بی 1. دوسرا ڈاکومنٹ ریٹریو کیا سسٹم نے، دیٹ واز آلسو ریلیونٹ، ریکال کتنی ہوگی؟ 2 ڈیوائڈیڈ بائی 6 0.33. اور پریسیژن کتنی ہوگی؟ 2 ڈاکومنٹس ریٹریو ہوئے، دونوں کریکٹ تھے، 2 ڈیوائڈیڈ بائی 2 دیٹ از 1، اگین 100% پریسیژن ہے. تھرڈ ڈاکومنٹ واز ارریلیونٹ، سسٹم نے کچھ نہیں کیا، اس ہمارے ریکال پریسیژن پوائنٹ کچھ نہیں کرے گا. جیسے ہی ہمیں اگلا کوئی بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹ ملے گا اس پوائنٹ ان ٹائم پہ ہم پریسیژن اور ریکال دونوں کو ڈٹرمن کریں گے. سو فورتھ ڈاکومنٹ واز ریلیونٹ، دیر فور اس جگہ پہ جو ٹوٹل نمبر آف ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہو گئے تھے وہ they were 3، سو اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی 3 ڈیوائڈیڈ بائی 6 ایز ٹو بی دا ریکال. اور پریسیژن کو اگر آپ دیکھیں تو 4 میں سے 3 ڈاکومنٹس سے 3 ڈیوائڈیڈ بائی 4 وڈ بی 0.75، یعنی کہ اب پریسیژن گر کے 75% پہ آ گئی ہے. چھٹا ڈاکومنٹ اگین ہمیں ریلیونٹ ملا، تو اس صورت میں 6 میں سے 4 ڈاکومنٹس جو تھے وہ ہم ریٹریو کر چکے ہیں، تو 4/6 وڈ بی دا ریکال. اور جو پریسیژن ہے دیٹ وڈ بی اگین 4 ڈیوائڈیڈ بائی 6. اب یہاں پہ کنفیوژن نہیں کوئی ہونی چاہیے، جو ریکال کے ڈینومینیٹر میں 6 ہے دیٹ از ٹوٹل نمبر آف ریلیونٹ ڈاکومنٹس، جبکہ جو پریسیژن کے کیس میں ڈینومینیٹر میں 6 ہے دیٹ از کہ کرنٹلی ریٹریو ڈاکومنٹس کتنے ہیں؟ وہ 6 ہی تھے، تو اس وجہ سے 4 ڈیوائڈیڈ بائی 6 یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد ہمیں جو نیکسٹ ریلیونٹ ڈاکومنٹ نظر آیا دیٹ واز ایٹ پوزیشن نمبر 13. تو پوزیشن نمبر 13 پہ جو ریلیونٹ ڈاکومنٹ نظر آ رہا ہے اس کے کورسپونڈنگ اگر ہم پریسیژن ریکال چیک کریں تو یہ 5واں ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہے. تو 5 ڈیوائڈیڈ بائی 6 وڈ بی دا ریکال اینڈ پریسیژن وڈ بی 5 ڈیوائڈیڈ بائی 13، کیونکہ یہ 13واں ڈاکومنٹ تھا جو کہ ہم نے ریٹریو کیا اور اس میں سے 5 ٹھیک تھے. تو 13 ڈاکومنٹس میں 5 ٹھیک ہونے کا مطلب ہے 5 ڈیوائڈ بائی 13 دیٹ از 0.38. اس ایگزامپل سے آپ کو یہ بات واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ جو پریسیژن ہے وہ گر رہی ہے جیسے جیسے ریکال انکریز کر رہا ہے. اور دوسری بات آپ کو جو نظر آ رہی ہے کہ ریکال ایک ایور انکریزنگ فنکشن ہے. ریکال میں کبھی بھی ڈکریمنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ریکال دیکھتا ہے کہ میں نے جتنے چاہیے تھے اس میں سے کتنے ڈاکومنٹس ریٹریو کر لیے ہیں، تو جتنے کر لیے ہیں اس سے تو کم ریکال کبھی بھی نہیں ہوگا. ہاں، آنے والے ڈاکومنٹس میں اگر کوئی اور ریلیونٹ مل جاتا ہے تو ریکال کی ویلیو مزید بڑھ سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی. دیٹس وائی اٹ از این ایور انکریزنگ فنکشن. جبکہ اگر ہم پریسیژن کے حوالے سے دیکھیں تو پریسیژن اس کیس میں ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ شروع کے ڈاکومنٹس میں بہت زیادہ ریلیونٹ ڈاکومنٹس نظر آ رہے تھے اور بڑے فریکوینٹلی ریلیونٹ ڈاکومنٹ سٹارٹ میں نظر آنے شروع ہوئے، لیکن جیسے جیسے ہم آگے چلتے جا رہے ہیں ہائی ریکال کے پوائنٹ آف ویو سے مزید ڈاکومنٹس ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، ہمیں ریلیونٹ ڈاکومنٹس ملنے کم ہو رہے ہیں، یعنی کہ بہت سارے ارریلیونٹ ڈاکومنٹس کے بعد ایک ریلیونٹ ڈاکومنٹ آتا ہے. اور اس صورت میں جو کہ یہ اس ایگزامپل میں ڈپکٹ کیا گیا جو سیناریو ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں
تو اٹ کلیمز کہ چھٹا ڈاکومنٹ کبھی ہمیں ملا ہی نہیں، یعنی کہ انفارمیشن ریٹریول سسٹم فیل ٹو گیٹ دا 6 ڈاکومنٹ. دیر فور اس صورت میں ریکال کبھی 100% ہوگا نہیں، لیکن اگر ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے اپنے ہورائزن کو اور مزید سے مزید ڈاکومنٹس گیٹ کرتے رہیں گے، تو جیسا کہ ابھی پریسیجن 0.38 پہ پہنچ گئی ہے 5/13 کر کے، تو اس نے رہنا تو 5، اس میں جو کریکٹ نمبر آف ڈاکومنٹس ہیں اس نے 5 ہی رہنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم 100 ڈاکومنٹس تک پہنچ جائیں، تو اس صورت میں 5/100 ہو کے پریسیجن 0.05 یا 5% پہ چلی جائے، ابھی تو 38% پہ ہے. تو اس طرح سے یہ دونوں باتیں اسٹیبلش ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ریکال ایک انکریزنگ فنکشن ہے، اور جیسے جیسے ہم ریکال کو انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو جنرل ٹرینڈ یا جنرل بیہیویئر ہمارے انفارمیشن ریٹریول سسٹمز کا ہے وہ یہ ہے کہ پریسیجن ڈکریز ہونی شروع ہو جاتی ہے. اسی میتھڈ سے ہم کچھ انٹرپولیشنز کر کے کچھ اسٹڈیز کر سکتے ہیں، جس کے تھرو ہم انفارمیشن ریٹریول سسٹمز کو ایویلیویٹ بھی کر سکتے ہیں اور کمپیئر بھی کر سکتے ہیں. وہ آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم دیکھیں.